بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے یورک ایسڈ یعنی گنٹھیا اور خوراک۔ اگر آپ کا یورک ایسڈ بڑھ گیا ہے اور آپ کو گنٹھیا ہو گیا ہے تو آپ اپنی خوراک کا کیسے خیال رکھیں گے، کیا کھانا چاہیے اور کیا نہیں کھانا چاہیے جسم میں یورک ایسڈ کنٹرول ہو سکے اور گنٹھیا ٹھیک ہو جائے۔ مزید ڈسکس کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ ایک دفعہ ہم پھر میری یورک ایسڈ والی ویڈیو کو دوبارہ ریوائز کرتے ہیں، دیکھتے ہیں یورک ایسڈ کیا ہے اور گنٹھیا کیوں ہوتا ہے۔ یورک ایسڈ کا جسم میں بڑھ جانا، جس کا جسم کے جوڑوں میں کرسٹل بن کر بیٹھ جانا اور شدید درد ہونا جس سے چلنا پھرنا مشکل ہو جائے، اس کو گنٹھیا کہتے ہیں۔ گنٹھیا کی بیماری کے دوران خوراک اہم کردار ادا کرتی ہے۔ جس طرح میڈیسن اس کو ختم کرنے میں مدد کرتی ہے، اسی طرح خوراک بھی میڈیسن سے زیادہ یورک ایسڈ کو ختم کرنے میں مدد کرتی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں گنٹھیا میں کون سی خوراک ہے جو کھانی چاہیے، کون سی خوراک ہے جو نہیں کھانی چاہیے۔ تو پہلے بات کرتے ہیں جو خوراک کھانی چاہیے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں پانی کی۔ جتنا زیادہ پانی پیئیں گے اتنا زیادہ یورک ایسڈ باڈی سے خارج ہوگا اور گردوں کو ریلیف ملے گا، جس سے یورک ایسڈ کا لیول کنٹرول ہو جائے گا اور گنٹھیا سے نجات مل جائے گی۔ اس کے بعد بات کرتے ہیں ناریل کی۔ ناریل میں یورک ایسڈ کو کنٹرول کرنے کی بہت سی قوت ہوتی ہے، اس لیے آپ کم از کم دن میں ایک بار ناریل کا پانی ضرور پئیں۔ لسی آپ کے لیے بہت بہترین ہے، اس کے پینے سے پیشاب کھل کر آتا ہے، یورک ایسڈ باڈی سے بہت تیزی سے خارج ہوتا ہے، اس لیے آپ لسی کا استعمال ضرور کریں۔ لسی آپ کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ سکنجی آپ کے جسم کے لیے بہت اچھی ہے۔ سکنجی کم از کم دن میں 1 سے 2 بار پیئیں، جس سے پیشاب بہت زیادہ آتا ہے اور کھل کر آتا ہے، جس سے یورک ایسڈ باڈی سے بہت جلد خارج ہوتا ہے، اس لیے سکنجی کا استعمال آپ کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ اگر دودھ کی چائے پینا چاہتے ہیں تو اس میں ادرک ڈال کر پئیں۔ ادرک یورک ایسڈ کو کنٹرول کرتا ہے اور آپ کے جسم کو ہلکا پھلکا کر دیتا ہے۔ اسی طرح اگر آپ دودھ پینا چاہتے ہیں تو آپ دودھ کو ابالتے وقت اس میں ادرک ضرور ڈالیں اور یورک ایسڈ ادرک باڈی سے خارج کرنے میں بہت مدد کرے گا۔ اسی طرح آپ گرین ٹی پی سکتے ہیں جو جسم کے لیے بہت فائدہ مند ہے اور آپ کے جسم کو ہلکا پھلکا کر دیتی ہے۔ زیتون کا تیل آپ استعمال کر سکتے ہیں، سرسوں کا تیل استعمال کر سکتے ہیں، ناریل کا تیل آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ بات کرتے ہیں سبزیوں اور پھلوں کی کہ سبزیوں اور پھلوں میں کیا کھانا چاہیے اور کیا نہیں کھانا چاہیے۔ لہسن، پیاز، بند گوبھی، ادرک، بینگن، بھنڈی توری، کدو، مولی، لوکی، گاجر، کھیرا، شلجم، آلو کھا سکتے ہیں۔ اسی طرح چاول، جو، پاستا، ڈبل روٹی، گندم والی، اسٹرابیری، گریپ فروٹ، تربوز، آم بھی آپ کھا سکتے ہیں مگر تھوڑی مقدار میں۔ میتھی آپ ضرور استعمال کریں۔ میتھی یورک ایسڈ اور گنٹھیا کو ختم کرنے میں بہت اہم کردار ادا کرتی ہے۔ آئیے بات کرتے ہیں اس خوراک کی جو نہیں کھانی چاہیے یورک ایسڈ بڑھ جانے کی وجہ سے۔ ریڈ میٹ یعنی بڑا گوشت، چھوٹا گوشت، بریانی، ٹماٹر، پالک، گوبھی، دال ماش، امرود، انڈا، لوبیا، کلیجی، جھینگے، کولڈ ڈرنک جن میں بہت زیادہ شوگر ہو، کھمبی، الکوہل، بیئر، مرغی کا گوشت، بیکری کی تمام اشیاء، بسکٹ، کیک وغیرہ وغیرہ، دہی، دیسی گھی یا کوئی بھی ڈالڈا گھی آپ نہیں کھا سکتے۔ خاص کر خشک میوہ جات سے آپ کو پرہیز کرنا پڑے گا۔ یورک ایسڈ 40 سال کے بعد عورتوں کی نسبت مردوں میں زیادہ ہوتا ہے۔ موٹاپا آپ کو یورک ایسڈ میں مبتلا کر سکتا ہے، اس لیے اپنے وزن کو کم کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کریں اور وہ اشیاء نہ کھائیں جن سے موٹا ہونے کا اندیشہ ہو۔ اپنی لائف سٹائل کو چینج کریں جس سے آپ کو کوئی بیماری نہ لگ سکے۔ آپ احتیاط کریں گے تو آپ تندرست رہ سکتے ہیں۔ ورزش آپ روزانہ کریں، وزن کو کم کرنے کی ہر ممکنہ کوشش کریں۔ ناظرین، امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، آپ کے لیے بہت مفید ثابت ہوگی۔ اللہ حافظ۔